بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا نے تاحال طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تاہم حالیہ عرصے میں اس کے طالبان حکومت کے ساتھ رابطوں میں تیزی آئی ہے۔ مئی میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کے بعد انڈین وزیر خارجہ نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک پر رابطہ کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ انڈیا ماضی میں افغان طالبان کے مخالف گروپس کی حمایت کرتا رہا ہے۔ ان میں وہ گروپس بھی شامل ہیں جو سن 2021 تک افغان حکومت کی قیادت کرتے رہے ہیں، جبکہ طالبان کو انڈیا کے حریف پاکستان کا اعلی کار سمجھا جاتا تھا۔ انڈیا کے افغانستان کے ساتھ رابطے دوستو اس لیے اہم ہے کیونکہ چائنا کا افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور روس نے بھی طالبان سے سفارتی روابط بڑھا لیے ہیں۔ اس سے پہلے انڈیا افغان طالبان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربتوں کے باعث ان کے ساتھ روابط میں احتیاط برترا رہا ہے۔ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ گڑھ جوڑ دوستو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ افغان محاذ پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے جاری بہت آہستہ اور محتاط صف بندی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ سن 2010 سے ہی یہ واضح ہو چکا تھا کہ افغان طالبان افغانستان کے سیاسی منظرنامے پر دوبارہ ابھر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں نے ان سے روابط شروع کر دیے تھے، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈیا نے ان سے رابطوں میں بہت تاخیر کر دی۔ انڈیا نے دوستو طالبان سے دوری بنا رکھی ہوئی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ انڈیا نے محسوس کر لیا ہے کہ طالبان سے مکمل دوری برقرار رکھنے کی پالیسی ناقابل عمل ہے۔ طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر امداد دینا، شراکت کے بغیر وہاں موجودگی انڈیا کی طالبان کے حوالے سے پالیسی میں توازن کو دوستو ظاہر کرتی ہے۔ جب دونوں ملکوں کے درمیان کچھ اعتماد بحال ہوا تو طالبان نے سن 2022 میں دلی میں اپنا ایک سفارتکار بھیجا، تاہم انڈیا نے انہیں افغان سفارتخانے کا چارج سنبھالنے کی اجازت نہیں دی۔ سن 2024 میں رپورٹس آئی تھی کہ طالبان کے ایک سفارتکار نے ممبئی قونصل خانے کا چارج سنبھال لیا ہے، لیکن دونوں ملکوں نے دوستو اس پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا تھا۔ سن 2022 میں انڈیا نے کابل میں محدود طور پر اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولا، اور 2025 میں اس کے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے دبئی میں متقی سے ملاقات کی۔ آخر کار مئی 2025 میں دونوں وزرائے خارجہ نے پہلگام حملے کے بعد پہلی بار فون پر بات کی۔ افغانستان نے بھارت سے ویزا اور تجارت کا ذکر کیا کیونکہ افغانستان کی کوشش ہے کہ وہ بین الاقوامی شناخت اور سرمایہ کاری حاصل کر سکے۔ چائنا اور روس کی طالبان حکومت کے ساتھ قربت کے باوجود اقوام متحدہ کی پابندیوں کی وجہ سے طالبان کے رہنما بنا اجازت کے بین الاقوامی سفر نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے دوستو ان کے لیے عالمی سطح پر محدود موقع ہیں۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ انڈیا کے افغانستان میں بہت سے مفادات ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، خاص طور پر جب طالبان کے مخالف دھڑے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور انہیں عالمی طاقتوں کی بھی حمایت حاصل نہیں ہے۔ انڈیا افغانستان میں اپنی پوزیشنیں برقرار رکھنے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ قربتیں بڑھا رہا ہے، اور اسی دوران وہ اپنے سابق افغان اتحادیوں کو بھی دور کر رہا ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دلی کے افغان طالبان سے روابط علاقائی سلامتی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، جن میں پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے طالبان اور دیگر مسلح دھڑوں کو پراکسی کے طور پر استعمال کرنے جیسے خدشات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا افغانستان میں چائنا کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے وہاں طویل المدتی سرمایہ کاری کی بھونڈی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انڈیا نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا ہوا ہے جو کہ رسمی طور پر طالبان کو تسلیم کیے بغیر ان کے ساتھ محدود مگر بامعنی روابط کو یقینی بناتا ہے۔
انڈیا کا دوستوں کہنا ہے کہ طالبان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے عوام کو یہ پیغام دیں کہ وہ پاکستان کے کٹ پتلی نہیں بنیں گے، جیسا کہ ان پر طویل عرصے سے الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، پاکستان کے وہ کٹ پتلی نہ بنیں لیکن انڈیا کے بن جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے ان کو کیا میوے ملتے ہیں۔ کئی سالوں تک 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دے رکھی۔ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کتنے لوگوں کو پناہ دے گا۔ ایک لڑکا غلطی سے جہاز کے ذریعے انڈیا آ گیا تھا، اس کو بھی دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ جبکہ دوستو ان سب کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ افغانستان کے شہری سوچتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں افغانستان کو میدان جنگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ صنم جاوید کے اغوا پر درج ہونے والی FIR کے متن میں کہا گیا ہے کہ 10:40 پر جب سول آفیسر میس کے سامنے پہنچے تو ایک سبز رنگ کے ویگو ڈالے نے راستہ روک لیا۔ ہم نے واپس مڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ایک سفید رنگ کی کار نے ہمارا راستہ بند کر دیا۔ ویگو سے 3 افراد اور سفید کار سے 2 افراد نکلے اور انہوں نے زبردستی صنم جاوید کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ دوستو گزشتہ رات پشاور میں پیش آیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ صنم جاوید کو پشاور سے اٹھا لیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے پشاور کی ایک مصروف شاہراہ پر 2 گاڑیوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روکا، زبردستی کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور ان کے ساتھیوں کے سامنے زبردستی انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ دوستو یاد رہے کہ حال ہی میں صنم جاوید کو 9 مئی سے متعلق ایک مقدمے میں 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، تاہم وہ تاحال گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ وہ فرار تھیں۔ اس سے پہلے صنم جاوید ایک لمبے عرصے تک 9 مئی کے کئی مقدمات میں نامزد ہو کر جیل میں رہ چکی ہیں۔ انہیں سزا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے انہیں ضمانت پر جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے آفس سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ صنم جاوید کی مبینہ اغوا کی FIR وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین پور گنڈاپوری کی ہدایت پر درج کر لی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پشاور کے تھانہ شرکی میں FIR ایڈوکیٹ ہیرا بابر کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ درخواست میں ہیرا بابر کا کہنا ہے کہ 6 اکتوبر کو میری دوست صنم جاوید نے مجھے عشائیے میں مدعو کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مقامی کیفے سے کھانا کھایا اور وہاں سے پشاور کینٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایڈوکیٹ ہیرا بابر کا کہنا ہے کہ 10:40 پر جب وہ سول آفیسرز میس کے سامنے پہنچے تو ایک سبز رنگ کے ویگو ڈالے نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہم نے واپس مڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ایک سفید رنگ کی کار نے ہمارا راستہ بند کر دیا۔ ویگو سے 3 افراد اور سفید کار سے 2 افراد نکلے اور انہوں نے زبردستی صنم جاوید کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ ایڈوکیٹ نے دعویٰ کیا کہ وہاں سیکیورٹی اہلکار اور افسران بھی موجود تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ FIR میں دوستو مزید کہا گیا ہے کہ نامعلوم افراد صنم جاوید کو گاڑی میں ڈال کر ریڈ زون کی طرف لے گئے۔ دوستو یاد رہے کہ سول آفیسرز میس پشاور میں وزیر اعلیٰ آفس کے قریب واقع ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر اہم سرکاری دفاتر بھی ہیں۔ میس سے کچھ آگے سینٹرل پولیس آفس اور ان سے آگے گورنر ہاؤس بھی واقع ہے۔ حالیہ دنوں میں دوستو ہونے والا یہ پہلا عجیب و غریب واقعہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم کارکن کو پشاور سے اٹھا لیا گیا، جہاں خود حیرت انگیز طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما جنہیں یا تو عدالتوں سے سزا سنائی جا چکی ہے یا ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، وہ پشاور یا صوبے کے دیگر شہروں میں بھی مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت کے ایسے رہنما بھی ہیں جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت یا عدالتی ریلیف کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں۔ صنم جاوید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور پہنچی تھی اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما کے ہاں مقیم تھی، تو پھر آخر وہ گرفتار کیسے ہو گئی؟
اسرائیلی حکومت نے سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد سمیت گلوبل سمود قافلے کے مزید 131 ارکان کو دوستو ڈیپورٹ کر دیا، جس کے بعد یہ لوگ اردن کے ذریعے اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے اپنی ایک ویڈیو پیغام میں اسرائیلی قید میں بدترین تشدد سے متعلق بتایا اور عزم ظاہر کیا کہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ 5 سے 6 دن اسرائیل کی بدنام زمانہ جیل میں رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل گئی۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جیل میں ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی گئیں، جبکہ آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں۔ ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے اور ہمارے اوپر بندوقیں بھی تانی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مطالبات کے لیے 3 دن تک بھوک ہڑتال کی۔ ہمیں پینے کے لیے پانی بھی یا ہوا اور طبی سہولیات سے بھی محروم رکھا، یہاں تک کہ ہمیں کسی بھی چیز تک رسائی نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، ان کی ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے اور اس کے لیے بار بار جائیں گے، غزہ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور نسل کشی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو دوستو 2008 کا وہ وائرل واقعہ یاد ہوگا جس میں ایک عراقی صحافی نے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش پر جوتا پھینک کر مارا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ انڈیا کی سپریم کورٹ میں گزشتہ روز سوموار کو پیش آیا، جب دوران سماعت ایک وکیل نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جوتا پھینک کر نشانہ بنایا۔ انڈین وزیر اعظم مودی اور حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی سمیت بہت سے سیاسی پارٹیوں نے اس واقعے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں دوستوں لوگ تقسیم ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وکیل کا جوتا پھینکنے کو بہادری کا عمل قرار دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہنگامہ برپا ہو گیا جب ایک وکیل نے چیف جسٹس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عدالت سے نکالے جانے کے دوران حملہ کرنے والے وکیل کا کہنا تھا کہ سناتن دھرم کا ایمان یعنی توہین ہم نہیں سہے گا، جبکہ اس واقعے کے دوران جسٹس گوائی پرسکون رہے اور انہوں نے سماعت جاری رکھی۔ وزیر اعظم مودی کا کہنا تھا کہ میں نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس بی آر گوائی سے بات کی ہے۔ سپریم کورٹ میں ان پر حملے سے ہر انڈین غم و غصے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی قابل مذمت حرکتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، بندہ اس سے پوچھے کہ تم دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہو اور خود کہہ رہے ہو کہ ایسی حرکتیں قبول نہیں ہیں۔ بہرحال مودی کا کہنا تھا کہ میں ایسی صورتحال میں جسٹس گوائی کے پرسکون رہنے پر ان کی تعریف کرتا ہوں۔ حملہ کرنے والے وکیل راکیش کشور کو بار کونسل آف انڈیا سے معطل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، وکیل نے چیف جسٹس پر جوتا پھینکا اور ہاتھ اٹھا کر دعویٰ کیا کہ یہ انہوں نے پھینکا ہے۔ حملہ آور نے پھر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اس نے صرف چیف جسٹس کو ہی نشانہ بنایا تھا۔ اسے کمرہ عدالت کی سیکیورٹی نے حراست میں لے لیا۔ چیف جسٹس نے پھر وکلا سے کہا کہ وہ اپنی بحث جاری رکھیں۔ حملہ کرنے والا وکیل 2011 سے سپریم کورٹ بار کا رکن ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے بھگوان وشنو کے بارے میں CJI کے تبصروں سے ناراض ہو کر یہ حرکت کی تھی۔ جسٹس گوائی کے مشتمل بینچ نے مدھیہ پردیش کے کھجوراہو میں ایک مندر میں بھگوان وشنو کی ٹوٹی ہوئی مورتی کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے حکم دینے کی 16 ستمبر کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ بینچ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ عدالت کی بجائے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، ہمارے نہیں۔ بینچ نے درخواست گزار سے کہا تھا کہ اگر وہ بھگوان وشنو کے بہت بڑے بھکت عقیدت مند ہیں تو انہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور تھوڑا سا دھیان مراقبے میں بھی دینا چاہیے۔ جسٹس گوائی کا کہنا تھا کہ میں تمام مذاہب پر یقین رکھتا ہوں اور ان کا احترام بھی کرتا ہوں۔ چیف جسٹس گوائی کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ ہم چیف جسٹس آف انڈیا کو پچھلے 10 سالوں سے جانتے ہیں۔ وہ تمام مذاہب کے مندروں اور مذہبی مقامات، مساجد کا انتہائی عقیدت کے ساتھ دورہ بھی کرتے ہیں۔
سپریم کورٹ آف انڈیا میں دوستو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ دوران سماعت وکیل نے ہی بھارتی چیف جسٹس بی آر گوئی پر جوتا پھینک دیا۔ سماعت کے دوران اچانک 71 سالہ وکیل نے نعرے بازی شروع کر دی اور چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینک دیا۔ وکیل دوستو چیف جسٹس آف انڈیا کے حالیہ ریمارک سے ناراض تھا جو مدھیہ پردیش کے کھاجوراہو مندر سے متعلق ایک سماعت کے دوران دیے گئے تھے۔ چیف جسٹس گوئی نے اس واقعہ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور وکلا کو کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔